ينقله أرضا وسماء يا رب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ کافر بے ایمان جب بھی انہیں ایمان کا کہا جاتا تو وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگ جاتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہیلوں بہانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے اگر ہم نے ایمان لانا ہے تو ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھیں، فرشتے نازل ہو، یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے تو اتریں گے قیامت کے دن، لیکن تب تمہارے لیے خوشخبری کا باعث نہیں ہوگا، تب تو ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کی نشانی کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ اتنا بڑا آسمان ہونے کے باوجود اگر آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اور چیزوں کی کیا حیثیت ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ سے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے اپنے امتیوں کے بارے میں۔ تو ایک وہ امتی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور ایک وہ امتی ہیں جن کے بارے میں شکایت کریں گے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کن لوگوں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ کافروں کا ایک اور اعتراض تھا کہ یہ قرآن، یہ کتاب اکٹھا ہی یک بارگی ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے۔ جس طرح باقی کتابیں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن یہ رحمت ہے قرآن، یہ وقفے سے، موقع کی مناسبت سے نازل ہو رہا ہے تاکہ تمہارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہو۔ جیسے ہی موقع آتا ہے آیات نازل ہو جاتی ہے تو تمہیں اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے، عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پریشانی کا باعث بھی نہیں۔ کوئی بھی نبی جب اپنی قوم کی طرف آتا تو قوم والے کافر، نافرمان، اللہ کے دشمن نبیوں کا مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، طرح طرح کے القابات دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کی دھمکی دی ہے، تو ان کے لیے عذاب ہے۔ ہمیں بھی ان باتوں سے باز رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہے، نیک ہے، ایمان والا ہے، تو اس کو مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم چاہیں تو ہر بستی کی طرف ایک نبی بھیج دیں، جس طرح پہلے نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، لیکن اس نبی کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ نبی جو ہیں یہ رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے تا قیامت۔ تو ان کی جو شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اپنی زندگی شروع سے لے کے آخر تک اسی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، برکت والی ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، مزین پیدا کیا۔ آسمان میں طرح طرح کی روشنیاں ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے، مختلف چیزیں پیدا کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات وعباد الرحمن الذین، تو اللہ کے وہ بندے ہیں جو عاجزی انکساری سے اس دنیا میں چلتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نیک اعمال کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، اور ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفہ دیا ہے، اور تحفہ ہے سلام۔ جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ سلام عرض کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، یہ جنتیوں کا تحفہ ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی ایک دوسرے سے ملیں تو سلام عرض کرنا چاہیے۔ سورۃ الشعراء، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کافر، بے ایمان، اللہ کے مشرک، اللہ کے انکاری اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، کس طرح انہوں نے معبود برحق کو اور وہ الہ، وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے تھے، حق پہ نہیں تھے، کس طرح تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا معبود برحق تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے کھانا دیتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جو ہر قسم کی سہولیات، ہر قسم کی نعمتیں مجھے فراہم کرتا ہے۔ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، وہی اصل معبود ہے، اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم ثمود کا ذکر ہے، اصحاب ایکا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے۔ تمام کے تمام نبی جو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، ان کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ، اچھے اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو نہ توڑو، ظلم اور زیادتی سے بچو، شراب جوئے سے بچو۔ تو یہ انبیاء کی دعوت تھی، قوموں نے ان کو جٹلایا، ان کو پریشان کیا، ان کو مذاق کیا، تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری ہے۔ یہ ساری کتابیں، یہ ساری کی ساری کتابیں جو انبیاء پہ اتری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ یہ ساری کتابیں حق ہے، سچ ہے، ہمیں ان پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، دین اسلام کی بات کریں۔ سورۃ نمل، یہ کتاب، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خوشخبری کا باعث ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ ہے، ایک چیونٹی کا واقعہ ہے، کس طرح جانور بھی، چیونٹیاں بھی اور جتنے بھی ذی روح جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد کا واقعہ ہے، ہدہد ایک پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا سفیر ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی، ان کے ساتھ جانور ہوتے، جنات ہوتے، مختلف قسم کی فوجیں، مختلف چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی تھی، بہت بڑی ان کی بادشاہ تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں جن مجھے نظر آئے تو میں نے ان کو پکڑنا چاہا، لیکن مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ یہ بادشاہت میرے علاوہ کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ تو بہت بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ تو پرندے، جانور، مختلف قسم کے جنات ان کی ساتھ تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے ہدہد کو عذاب دینے کا، ذبح کرنے کا، سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ انہیں یہ تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہوئی، کوئی عذر ہوا تو پھر میں اسے سزا نہیں دوں گا۔ تو ہدہد آیا اور اس نے آ کے قوم سبا، یمن کے علاقہ میں جو حکومت قائم تھی، اور ان کی ایک عورت ملکہ تھی، وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، اس کی خبر دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیجا قاصد کو، اس ملکہ بلقیس اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی طرف خط بھیجا، اور اس نے جب خط دیکھا تو اس نے تحفے تحائف دے کر
حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیے تاکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دیں، لڑائی نہ کریں، ہمیں شکست نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے تحائف لینے سے انکار کر دیا، واپس کر دیے، اور اپنے دربار میں ملکہ کو بلایا۔ وہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو مختصر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت بھی منگوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ اس کا تخت لے کے آنا ہے، لیکن قرآن میں جو موجود ہے کہ وہ جن کی بجائے ایک وہاں موجود تھا جس کے پاس علم تھا، وہ جن تھا یا کیا تھا اللہ عالم، تو اس نے کہا میں اس سے جلدی لا سکتا ہوں۔ تو تخت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، ان کی شریعت کو مان لیا۔ تو یہ مختلف قسم کے واقعات ہیں، ہمارے لیے نصیحت ہیں۔